پیرنٹس کا رویہ، پھر وہاں پہ بچہ جب اسکول جاتے ہیں تو ٹیچرز کا رویہ، کچھ ایسی چیزیں بچے کے اندر بلڈ اپ کر دیتے ہیں کہ بچہ انہیں لے کے اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کے اپنے اینڈ پوائنٹ تک جو ہے وہ انہی غلط فہمیوں میں پڑا رہتے، اور انہی غلط فہمیوں کی وجہ سے وہ جب کسی بھی لیڈرشپس کے درمیان جاتے، کسی بڑے لوگوں کے درمیان جاتے تو اسے اپنے نظریے پہ شرمندگی بھی ہوتی کہ میں جو مجھے بتایا گیا، جو میں سوچتا رہا آج تک، وہ تو غلط ہے۔ آپ کی ساری سوچ، آپ کا نظریہ، آپ کے بچے کا سارا نظریہ بھاڑ میں چلا گیا۔ کس نے ایسا کیا؟ آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نے قیامت کے دن اس بات کا جواب دینا ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہوگا، آپ کا بچہ اسکول جاتے ہوئے بھی وہ جس کلاس کے اندر ہے اسی حساب سے کیا وہ آپ کو تربیت شو کروا رہا ہے؟ آپ کی وہ آپ کے سامنے کیا ایسا لہجہ شو کروا رہا ہے کہ لگے کہ وہ 5 کلاسز پڑھ چکا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں رہا۔ آپ کا بچہ میٹرک کر لیتا ہے، اے لیول، او لیول، وہ ساری چیزیں کر لیتے، لیکن لگ نہیں رہا ہوتا کہ اس کی تربیت ہو رہی ہے، تو پھر سٹڈی کیا اس کے اندر بھر رہی ہے؟ اس میں سٹڈی کا قصور نہیں ہے، نہ آپ سٹڈی کا قصور نکالیں گے۔ آپ کے جو بچے کے اندر جن چیزوں کی کمیاں آ رہی ہیں، جو وہ کام نہیں کر رہا، اٹ مینس آپ ذمہ دار ہیں اس بات کی۔ آپ کے بچے نے ساری زندگی یہی سیکھا اور آپ نے یہی سکھایا کہ ماں اور باپ جو ہے نا وہ خدا ہوتے ہیں معاذاللہ، اور یہاں پہ کئی ایسا کام ہوتے کہ ہمیں وہ سکھا دیا جاتے کہ ماں غلطی نہیں کر سکتی۔ ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں مجھے اگر نماز پڑھتے ہوئے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کے ماں کے پاس چلا جاتا۔ اپنی قدر کروانے کے لیے یہ لالچ دیا جا رہا ہوتا ہے بچے کو، دیکھو یہ بات ہوگی تم، لیکن اس کے ساتھ یہ کیوں نہیں بتا رہا بیٹا ہم خدا نہیں ہیں، میں ماں ہوں تو ماں ہوں، غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے۔ باپ کیوں نہیں یہ بچے کا حوصلہ بڑھا رہا ہوتا، اتنا جذبہ، اتنا بڑا دل کیوں نہیں بچے کا پیدا کر رہا ہوتا، اسے یہ کہہ کے کہ بیٹا میں چاہے باپ ہوں لیکن فرشتہ نہیں ہوں، نہ نبیوں میں سے ہوں، باپ ہوں، آدم ہوں، ایک میں غلطی کر سکتا ہوں، خدا نہیں مجھے سمجھنا۔ اور پھر اگر استاد کے بارے میں چلے جائیں تو وہ بھی خدا تو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، نہ ماں نہ باپ نہ استاد خدا ہیں، اور نہ آپ انہیں یہ باتیں بتائیں کہ ہم خدا ہیں، ہمارا کہنا ایسے ہے، ہمارا کہنا ایسے ہے، ہم غلطی نہیں کر سکتے۔ حوصلہ بڑھائیں کہ خدا نہیں ہوتے، نہ باپ خدا ہوتے ہیں، نہ استاد خدا ہوتے ہیں، نہ ماں خدا ہوتی ہے۔ ہاں ان کے حقوق ہوتے ہیں، ماں کا اسلام کے اندر 75% حقوق ہوتے ہیں۔ بچے کی تربیت کے اندر محبت کا جو سارا سلسلہ ہے 75% ماں حقدار ہے اور 25% اس کا باپ آتے ہیں۔ تو ماں کا کہنا نہیں موڑنا، لیکن کہنا نہ موڑنے میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ وہ خدا ہے؟ باپ کا کہنا نہیں آپ نے موڑنا، وہ جو کہتا ہے جہاں پہ کھڑا کرتے کھڑے ہو جاؤ، یہاں پہ خدا کہاں پہ آ گیا؟ استاد اگر اپنے حقوق مانگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بچہ چونکہ ہر انسان دل رکھتا ہے، ماں جس طرح دل رکھتی ہے بچے کی کیئر کر کے سمجھتی ہے بچہ وفادار ہو، باپ کی تو رکھتے ہیں نا۔ اور باپ اگر یہ بات سمجھتا ہے کہ بچہ میرا وفادار ہو، میں اس کی تربیت کرتا ہوں، تو استاد بھی تو کرتے ہیں نا۔ اس کی بات آگے تو خدا ہے؟ خدا کوئی بھی نہیں ہے، ان کے حقوق ہیں، اور اگر آپ کسی بشر کے حقوق نہیں دے رہے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور جو آپ نے بچے کے ذہن میں بھر دیا کہ زندگی کے اندر خدا سے بڑھ کر بھی معاذاللہ ماں ہے اور باپ ہے، یا آپ نے غلط بڑھا ہے، آپ کو اس چیز کا آگے جا کے حساب دینا پڑے گا۔ آپ اگر یہی بتاتے کہ ان کے حقوق اس طرح ہیں، یہ خدا نہیں ہے، تو آپ کا بچہ صحیح نظریہ لے کر چل رہا ہوتا، آپ کا بچہ کسی کے سامنے بدتمیزی نہ کرتا، کسی کے پوچھنے پہ کہ بتاؤ بیٹا آپ کی ماں غلطی کر سکتے ہیں، وہ نام سر نہ ہلاتا کہ نہیں وہ نہیں کر سکتی، بلکہ بتاتا ہاں کر سکتی ہے، چونکہ وہ ماں ہے
تو انہوں نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ جب بیٹا میں غلطی کروں تو میرے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ ایک ادب کے دائرے کے اندر رہ کے، چونکہ ماں ہے، میں گستاخی نہیں کر سکتا، اوف بھی نہیں کر سکتا، طریقے سے میں ترلا مار سکتا ہوں۔ کہ بچے کے اندر سب سے بڑی جو خامی آپ پیدا کر رہے ہیں نا، یہ ہے تربیت میں یہ آپ شامل ہی نہیں کر رہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا بچہ پھر وہی سیکھے گا جو آپ سکھا رہے ہوں گے، اور جو اگر بچے نے غلط سیکھ لیا تو بچہ وہی آگے جا کے بتائے گا اور آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔